حکومت کے پاس جو ہے نا نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی اس کے پاس سوچ ہے، نہ اس کے پاس کوئی سنجیدگی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کوئی مؤثر اقدامات کرے، بجائے اس کے کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔ ان کا سارا فوکس جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم قانون اور آئین پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم اپنی تمام جدوجہد کو قانون اور آئین کے مطابق آگے بڑھائیں گے۔ آپ تمام جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں، عمران خان کے ساتھیوں کو ناجائز طور پر جیل میں رکھ کے ان کو دیوار سے لگانے کے لیے آپ اقدامات کر رہے ہیں، اور پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس کے باوجود آپ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ کیا آپ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں کے ساتھ آج کل تو ہمارے محبت کا رشتہ ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ تو میں نے گزشتہ دنوں جو ہے نا 8 FIR میں ٹرانزٹ بیل کروائی تھی، اور آج جو ہے نا 3 میں مزید ٹرانزٹ بیل کروائی ہے۔ اومنی بس پٹیشن بھی کیا ہے، اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ یعنی دیکھیں آپ جتنے FIR ہو رہے ہیں تو انہوں نے وہ FIR کی وقت ہی ختم کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی FIR ہو رہے ہیں سب میں جو ہے دہشت گردی کے دفعات لگائے جا رہے ہیں، بغاوت کے دفعات لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ اگر آپ ایک جمہوری لوگوں پہ، ایک پولیٹیکل ورکر پہ آپ دہشت گردی کے دفعات لگاتے ہیں تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں خود آپ ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ اس میں آپ مکس کر رہے ہیں کہ کون دہشت گرد ہے۔ کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو اپنی جدوجہد کر رہی ہے یہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے؟ ہمیں آئین تو یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنی پرامن جدوجہد کریں، پھر اس کے خلاف جو ہے نا آپ ایسی دفعات لگائیں کہ آپ پولیٹیکل ورکر کو بھی دہشت گرد ڈکلیئر کریں، تو یہ کون آپ کی بات کو پھر مانے گا کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف کوئی سنجیدہ کاوش کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو ہے نا نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی اس کے پاس سوچ ہے، نہ اس کے پاس کوئی سنجیدگی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کوئی مؤثر اقدامات کرے، بجائے اس کے کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔ ان کا سارا فوکس جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے۔ ان کے خلاف جتنی بھی اس وقت دفعات لگا رہے ہیں، اتنی کیسز بنا رہے ہیں، شاید یہ اگر کہیں اور پہ یہ سارا ایفرٹس کر لیتے تو یہ کوئی مؤثر رزلٹ بھی کر سکتے تھے۔ تو اس وقت تمام ادارے جو ہے نا وہ تحریک انصاف کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے وہ اپنی ساری کاوشیں لگائے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں شدید امن و امان کے خطرات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ عملاً بلوچستان میں حکومت کی ریٹ ختم ہو گئی ہے۔ جو ہمارے صوبے میں جو سیریس سچویشن ہے دہشت گردی کی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، خاص کر جو اس وقت انسرجنسی ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور ہمارے اداروں کی جو پوٹینشیل ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ٹیکل کر سکے۔ اس کا کام تو بھی صرف یہ کہ وہ صرف سیاسی ورکر خلاف جو ہے نا سب کچھ کر رہی ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جو اصل ٹارگٹ ہے اس پہ فوکس رکھے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیے خدا را اوش کے نہ لیں، ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم قانون اور آئین پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم اپنی تمام جدوجہد کو قانون اور آئین کے مطابق آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ کہ ہم مذمت کرتے ہیں کہ یہ جو اس قسم کی دفعات لگاتے ہیں اور جو ہے پولیٹیکل لوگوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کرتے ہیں تو انتہائی قابل مذمت ہے، بجائے اس کے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف کوئی مؤثر اقدامات کرے۔ انہوں نے سیاسی اور جمہوری لوگوں کے خلاف جو ہے نا وہ ساری کارروائی شروع کر دی ہے۔ دوسری بات یہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 13 تاریخ کا پروگرام جو ہے نا وہ ہم نے ابھی 15 تاریخ کو وہ ڈیٹ جو ہے نا ایکسٹینڈ کر دی ہے۔ 15 کو باغ ناران میں ہماری جو ہے نا شہداء یوم شہداء ہوگی، اس پہ جو ہے نا پورے ہم کل ہوگی، شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا، ان تمام شہداء کی پورٹریٹ رکھے جائیں گے جو ہمارے زخمی ہیں، ان کی پوری ڈیٹا جو ہے نا قوم کے سامنے لایا جائے گا،
اور ہمارے علماء کرام جو ہے نا طالبان وہ ختم قرآن ہوں گے، اور جس طرح یہ جمہوریت پہ اور ایک پرامن شہریوں پہ جتنی گولی چلائی ہے، یعنی کیا ایک جمہوری جلسے پہ اور جمہوری عمل پہ آپ گولیاں چلائے اور پھر آپ اپنے آپ کو جمہوری کہے؟ آپ نے تمام حدیں پار کی، آپ نے الیکشن ریگ نہیں کیا بلکہ الیکشن کی مینڈیٹ کو آپ نے چوری کیا، آپ نے زور زبردستی 26 آئینی ترمیم پاس کیا، آپ نے زبردستی جو ہے نا ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیوار سے لگا رہے ہیں، آپ تمام جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں، عمران خان کے ساتھیوں کو ناجائز طور پر جیل میں رکھ کے ان کو دیوار سے لگانے کے لیے آپ اقدامات کر رہے ہیں، اور پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس کے باوجود آپ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم بالکل واضح ہیں، ہم اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ ہماری جدوجہد جو ہے نا وہ ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی ہے۔ ہمارے مطالبات بالکل قوم کے سامنے آ گئے ہیں کہ جتنی بھی سیاسی قیدی تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو 9 مئی اور جو 26 کو ہوا ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی انکوائری کی جائے، اور خاص کر جو اس وقت اسلام آباد اور پنجاب میں پختون جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا جو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، جو اس کی تضحیق ہو رہی ہے، جو ان کو جس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ اس ملک کے نہیں کسی اور ملک کے ہیں، یہ ملک کے خلاف سازش ہے۔ اس ملک کو جو ہے نا نقصان پہنچانے کی ایک بہت بڑا یہ سازش کر رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان سب کا ہے، پاکستان جو ہے نا اس پہ تمام قومیتوں کا ایکول حق ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے افغانستان کے ساتھ ہمارے کاروبار بند کر دیے، آپ نے جو ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے کہ جو ہمارے رائٹس ہیں، اگر وہ نیٹ ہائڈر پروفٹ ہیں، دیگر ہمارے ٹیکسز ہیں، جو فاٹا کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس سارے کمٹمنٹ کو جو ہے نا آپ پورا نہیں کر رہے ہیں۔ ایک صوبے کی جو ٹیریٹری ہے اسلام آباد میں جو کے پی ہاؤس ہے اس پہ آپ حملہ کر رہے ہیں، تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف ایک کو بھی یکجہتی کی علامت ہے۔ تحریک انصاف جو ہے نا اس وقت پنجاب میں سب سے پاپولر ہے، بلوچستان میں پاپولر ہے، سندھ میں پاپولر ہے، تمام کمیونٹیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہم یکجہتی کی علامت ہے۔ عمران خان واحد لیڈر ہے جو اس وقت پوری پاکستانی جتنی بھی ہماری قومیتیں ہیں صوبے میں ہیں اس میں سب سے بڑی پارٹی یکجہتی کی علامت پاکستان تحریک انصاف۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو آفیسر اس پختون کمیونٹی کے ساتھ اس ظلم میں اس استحصال میں جو ہے نا ملوث ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ دیکھیں بالکل اس کے ساتھ جو ہے نا ہماری کل بات بھی ہوئی تھی مولانا سے، اور ہم اس کے ساتھ رابطے میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم مشترکہ اپوزیشن جو ہے نا ہم آگے بڑھائیں گے، کیونکہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ایک فاشسٹ حکومت ہے، اور اس فاشسٹ حکومت کے خلاف جو ہے نا تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو آل پارٹی کانفرنس ہے، دیکھیں آل پارٹی کانفرنس کی جو اس وقت اس صوبے کی نمائندہ جماعت ہے وہ تحریک انصاف ہے، مینڈیٹ تحریک انصاف کے پاس ہے۔ پھر جو ہے نا پیپل پارٹی جو ہے نا یہ تو پورا حصہ ہے جو 26 کو ہوا ہے، اور ہمارے اوپر جتنے بھی ہمارے شہداء ہوئے ہیں، جو ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور جو اس وقت ہمارے مسنگ پرسنز ہیں، اور مسلم لیگ، تو اس کے ساتھ تو ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں اس آل پارٹی کانفرنس پہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ بہرحال جو مطالبات ہے اس پہ ہماری یہ خواہش ہے کہ پارلیمنٹ میں جو ہے نا جو صوبائی اسمبلی میں ایک کمیٹی بنی ہے، ایک خوش آئند ہے، اور جو ایشوز ہیں اس ایشوز پہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نا کوشش کریں گے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی فلور سے اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے۔ بالکل اس کے اوپر جو ہے نا علی امین خان سے بات ہوئی ہے، کیبنٹ نے اس کو اپروو بھی کیا ہے، اور وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، جہاں معزز پشاور ہائی کورٹ کے ساتھ، تو امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ اس کے اوپر کوئی کمیشن نہیں، ہمارے ابھی کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے،
اور ہم نے اپنا جو ایجنڈا وہ دیا ہے 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے. ابھی ہم نے اپنی طرف سے بات کر دی ہے. حکومت کی اپنی پریارٹی کرتی ہے نہیں کرتی وہ اپنی ہوتی ہے. دیکھو مجھے پتہ نہیں ہے لیمین صاحب نے جو بات کی ہے، میں صرف اتنا وہی بات کر سکتا ہوں جو مجھے میرے نالج میں ہے. بہرحال ہم ایک سیاسی جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت کے اندر جو ہے نا یہ بنتا ہے کہ ہم جو بھی کام ہو پیسفل ہو، آئین کے مطابق قانون کے مطابق ہو. تو ہم نے ایک آفر دی ہے لیکن حکومت کے ابھی کوئی رسپانس نہیں آیا ہے. دیکھتے ہیں اگر حکومت کا رسپانس ہم ویٹ کرتے ہیں بسم اللہ. باقی تو ہم نے اس کے بعد جو ہے نا پورا ایک بنایا ہے کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے. وہ لاک ڈاؤن ہوگا. ایک تو ہمارا جو ہے نا بات ہوئی ہے، اس پہ بھی بات ہو رہی ہے جی، اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ چونکہ جو ہمارا ٹائم ہے 15 سے پہلے اگر ہماری بات ہو سکتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے. لیکن ہمارے پاس بہت کافی آپشنز ہیں احتجاج کو آگے بڑھانے کے لیے. دیکھیں ابھی قبل از وقت ہے، اس پہ جو ہے نا مشاورت ہو رہی ہے اور جو ساری مشاورت آ جائے گی وہ قوم کے سامنے آ جائے گی.